آج اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے زاد الخیر کا تیسرا دن ہم بڑی انرجی، توجہ اور محبت کے ساتھ شروع کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، نعمتوں پہ نظر رکھنے والا بنا لے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ زاد الخیر 2023 اور ڈے نمبر 3۔ اگر ہم اپنے پلانر اور اس کی ترتیب کی روشنی میں دیکھیں تو ہمارے آج کے دن کا مین تھیم صحابہ کرام کا لوگوں کے ساتھ ان کا معاملات، اخلاقیات اور حقوق العباد کو پورا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے زاد الخیر کو دیکھا تھا کہ یہ ہے کیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ کیا ضرورت تھی رمضان سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے آپ لوگ ہمیں گھروں سے آنے کی دعوت دے رہے ہیں، یہ دن تو اور بھی زیادہ مصروفیت کے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نمبر 1 ذہنی تیاری، جذباتی تیاری۔ دوسری بات ہے ہمیں راستہ نظر آ جائے، انہی رستوں کو ڈھونڈتے ہوئے آ سکو تو ٹھیک ہے۔ پھر باقی دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ ہم سب رمضان موڈ میں آ جائیں۔ پھر اس پورے زاد الخیر کے سلسلے میں ہم نے ابھی تک جو چیز دیکھی، صحابہ کون ہے، صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے، السابقون الاولون کی روشنی میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ آگے بڑھنے والے لوگ تھے، کوششیں کرنے والے تھے، ہجرتیں کرنے والے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ مہاجرون تھے، السابقون الاولون من المہاجرین۔ اور دوسرے کون تھے؟ انصار اللہ، جن کے بارے میں آج بھی ہم کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے سورۃ فتح کی آخری آیت بھی اسی سلسلے میں کر لی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ کون تھے صحابہ کرام؟ رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے اور اپنے چہروں سے پہچانے جانے والے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں کوئی کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ چہرے جھوٹے لوگوں کے نہیں ہوتے، یہ سچے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ خیر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ہم نے عظمت صحابہ، تعلیم قرآن کی روشنی میں آج بھی ایک آیت اپنے ڈے کے تھیم کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم نے اس میں جو چیز ابھی تک دیکھی کہ صحابہ کو اسلام کی ترتیب سمجھ آ گئی تھی۔ ایک درخت جس کی جڑیں زمین میں کھودی بھی، وہ عقیدہ تھا۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ بس ہمیں ایک جملہ بتا دیں، دیٹس اٹ، ہم اتنی باتیں نہیں یاد رکھ سکتے، کون تھے صحابہ نے یہ کیا، صاحب اب روز اتنی باتیں میں بتا رہی ہوں، اٹس ٹو مچ فار اس، ایک جملہ بتائیں، ہم کہاں سے شروع کریں؟ تو وہ پہلی چیز لا الہ الا اللہ۔ صحابہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھ لیا تھا۔ اس کلمے کو دل کی تختیوں پہ جب لکھ لیا تو اس کے برگو بار اور اس کے پھل تو زندگی میں آ جاتے ہیں۔ آج ہم سب کے اندر کمی اس کی ہے، ہم کسی قبر کے سامنے لوگوں کو سجدہ کرتا دیکھ کر تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ شرک کر ہے، یہ مشرک ہے، لیکن ہم باقی قسم کے شرک، باقی قسم کی وہ خوبیاں جو اللہ میں ہوتی ہیں وہ بندوں میں ڈھونڈنا، اس کو شرک نہیں سمجھتے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، ہم توحید کتابوں سے پڑھتے ہیں، ہم توحید کے موضوع کو عقیدہ کہہ کر بڑا بوجھل سمجھتے ہیں۔ صحابہ نے اس کو اپنی فطرت کی روشنی میں پہچانا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں۔ میں تو وہ ڈاکٹر ہوں جو ایک اندر کی چھوٹی سی گولی دینا چاہتی ہوں کہ بس یہ ہے آپ کا علاج، مجھے آپ کو 8-10 گولیاں نہیں دینی جو آپ کی تسلی ہو جائے کہ بہت ساری گولیاں دے دی۔ ایک چیز جس سے آپ کا میرا فائدہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ اپنی توحید پختہ کر لیں۔ یہی چیز بندے کو ناقابل تسخیر بنا دیتی ہے۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن گیا اللہ ساری دنیا کو اس کا بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے آگے جھک گیا اللہ ساری دنیا کو اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ جو اللہ کو اپنا سب کچھ دے دیتا ہے اللہ اپنا سب کچھ اس کو دے دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے۔ یہ سبق جن ماؤں کے دودھ کے ذریعے اور جن باپوں کے رزق حلال کے ذریعے جن شخصیات تک پہنچ گیا ان کی زندگیاں بن گئی۔ آج بھی آپ دیکھیے علم کی دنیا ہو یا دوسری دنیا ہو، آپ کو دکھیں گے کہ لوگوں نے بہت بچپن سے ہی
بڑے بڑے کام کرنے شروع کر دیے تھے. وجہ یہ تھی کہ ان کی توحید پختہ ہو چکی تھی. تو ہم نے انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو جب لینا ہے اور اس سے پھر ہمیں جو فائدہ ہونے والا ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد عبادات پہ تھے. انشاءاللہ آج آپ کو صحابہ کی کچھ سٹوریاں سیکنڈ سیشن میں سناؤں گی. ہم نے صحابہ کا شوق عبادت دیکھا تھا، اس میں بھی صرف نماز پہ بات ہوئی. تو سیکنڈ سلاٹ جو ہمارا ہوگا اس سیشن کے بعد اس میں ہم اس پہ بات کریں گے. آج ہم قرآن کی آیات میں سے ایک بڑی خوبصورت آیت کا ایک ٹکڑا جو سورۃ حشر کی آیت نمبر 9 ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور وہ اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہے. یہ آیت آپ میں سے بہت ساروں کو کسی نہ کسی وجہ سے یاد ہوگی. عموماً اس آیت کے ساتھ ایک صحابی کا ایک خاص عمل آتا ہے، لیکن یہاں تو بات جمع کی ہے. واقعہ کچھ اس قسم کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، دوسرے شہر سے تھے، اور عرب لوگوں میں جتنی بھی خوبیاں تھیں نا ان میں سب سے نمایاں خوبی ایثار، مہمان نوازی کی تھی. دے ور ویری مچ ہاسپیٹیبل. بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ مہمان نوازی کا ثبوت دیتے تھے. اپنے گھر میں کچھ نہ ہوتا نا تو کبھی دوسرے کے گھر سے لا کر اپنے مہمان کی خاطر کرتے. کسی کے پاس تو کبھی صرف ایک اونٹ ہی ہوتا، وہی ذبح کر چھوڑتا. کسی کے پاس کوئی بکری ہوتی، وہی ذبح کر دیتے. بکری اور اونٹ ان کی کیا تھی؟ فیکٹری، مل تھی ان کی، دودھ بیچتے تھے. لیکن وہ کہتے تھے گھر آیا مہمان ہے، اس کو بھوکا چھوڑ دیں، خالی بھیج دیں. یہ نہیں ہو سکتا. وہ صرف مہمان کو اپنے تعلق سے نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، وہ اللہ کے تعلق سے دیکھتے تھے. وہ مہمان کا سٹیٹس نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کس درجے سے آیا، وہ اللہ کے نظروں میں اس کے مقام سے دیکھتے تھے. تو ایسا ہی ایک معاملہ ہوا جس میں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب آپ خود کسی کی خاطر نہ کر سکتے تو دوسرے کے گھر بھیج دیتے. آپ کے پاس اس دن کچھ نہیں تھا. آپ نے ان کو ایک ساتھی کے پاس بھیج دیا اور ساتھ کہہ دیا کہ ان کی خاطر کر دیجیے. وہ اپنے گھر لے گئے، مہمان کو آرام سے عزت سے بٹھایا. پھر بیوی سے پوچھا کہ آج گھر میں کیا ہے. کہنے لگی کہ واللہ اتنا سا کھانا ہے جو ایک بندہ کھا لے، اور آپ میں اور بچے بھی ہیں. کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو ایسے ہی سلا دو. ذرا سے اس کو بھی سمجھیے گا، ہمارے لیے سب سے بڑی چیز بچے ہیں. مہمان کھائے نہ کھائے بچہ پہلے کھا لے گا. شوہر، باپ، نانا، دادا، دادی، بچے سب سے اوپر چلے گئے. ادھر ایسا نہیں تھا. اور دوسری بات ہے کہ عربوں کی عادت کیا تھی کہ وہ مہمان کے ساتھ اگر کھاتے تھا نا تو مہمان بھی نہیں کھاتا تھا. آپ انشاءاللہ دورہ قرآن میں ایک واقعہ پڑھیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے تھے انسانی روپ میں، تو کھانا نہیں کھا رہے تھے. تو وہ ڈر گئے، کیونکہ اس دور میں رواج کیا تھا کہ اگر کوئی آئے اور کھانا نہ کھائے تو دو خطرے تھے. نمبر ایک، یا تو کوئی بری خبر لے کے آیا یا دشمن ہے. تو لہٰذا اب اس صحابی کی مجبوری کیا ہوئی کہ ان کو بھی ساتھ ہی کھانا تھا. انہوں نے بیوی سے کہا کہ میں اپنے مہمان کے ساتھ ساتھ ہاتھ چلاتا رہوں گا، تم چراغ صحیح کرنے کے بہانے اس کو گل کر دینا، تو مہمان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو میں نہیں کھاؤں گا اور وہ کھا لے گا، عزت بھی رہ جائے گی اور مہمان بھی چلے گا. ٹھیک ہے. میاں بیوی نے اپنے پلان کے مطابق ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، مہمان کے کانوں کان خبر نہ ہوئی، لیکن میزبان تو بھوکا رہا اور مہمان کھا کے چلا گیا. آج یہ بات یہاں بیٹھ کے سننی کرنی بڑی آسان ہے، لیکن ذرا سا اس کو اس دور کے تقاضوں پہ رکھ کر، ایسے حالات میں رکھ کر سوچئے، اپنے اوپر لیجئے. اور آج میں نے یہ آیت آپ کو کیوں دی، کیونکہ آج ڈے 3 میں ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ صرف نمازیں نہیں پڑھتے تھے، صحابہ صرف تہجد گزاری نہیں تھے، روزوں کا شوق نہیں تھا ان کو، کوئی جنگ و جدال کی وجہ سے صحابہ نہیں بن گئے. صحابہ کا انسانوں کے ساتھ تعلق کیا تھا، ایثار، قربانی،
ہاسپیٹیبل، مہمان نواز. تو آج ہم بیسیکلی اسلام اے ٹو زی کی جڑیں اور تنا جو پیچھے شروع کیا ہوئے، تنے سے اوپر آج پورا جھاڑ کرنے والے ہیں. کل فروٹ کریں گے. حیران ہو جائیں گے آپ اس ربط کو ڈھونڈتے. تو آج ہم اپنی اس ترتیب میں کہاں کھڑے ہیں؟ جڑ ہم نے ڈے 1 پہ کر لی، تنا ہم نے ڈے 2 پہ شروع کیا ہوا ہے. آج اسی سے لے کے چلیں گے. اور آج ہم نے اوپر پوری شاخیں لینی ہے، معاملات، اخلاقیات. کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ کے ساتھ تعلق میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن بندوں کے ساتھ نبھتی نہیں. کند چوریاں، لڑاکے. اور اگر ادھر آپ کو یاد آئے نا، ابلیس کا مسئلہ کیا تھا؟ نمازیں نہیں تھی. معروف بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ زمین کے ہر ٹکڑے پہ اس نے سجدے کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مسئلہ آدم تھے. ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی آدم کھڑا ہے. وہ آدم ایک سمبل تھے. لوگوں میں رہنا، لوگوں کی باتوں پہ صبر کرنا، لوگوں کی آئی ہوئی تکلیفوں پہ صبر کرنا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک بندہ اکیلا جنگل میں رہتا ہے، پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے، بکریاں چراتا ہے، اور نہ کسی کی بری نہ کسی کی اچھی. لیکن اس سے کون سا بندہ اچھا ہے؟ جو دوسروں میں رہتا ہے اور ان کی طرف سے ملی ہوئی ایذا اور تکالیف پہ صبر کرتا ہے. دیکھیے یہاں آج اس ٹاپک کو ذرا سا سمجھتے جائیں، اس آیت کی روشنی میں بھی انشاءاللہ سمجھیں گے. ہمارا امتحان اللہ نہیں لیتا، لوگ لیتے ہیں. ممتحن، کچھ امتحان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو آپ کا اسکول والے خود لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے کلچر میں جو مجھے پتا ہے کہ میٹرک پہلا پیپر ہے جو بورڈ کی طرف سے آتا ہے. جو پہلے 10 سال کلاسز میں پڑھتے ہیں نا، جو آپ کا کلاس ٹیچر ہوتا ہے نا، وہی آپ کا ایگزامینر بھی ہوتا ہے. پیپر بھی وہی بناتے ہیں، آپ کے پیپر چیک بھی وہ کرتے ہیں. ان کے سامنے آپ کی پوری رپورٹ ہوتی ہے، پورے سال کی آپ کی کوششیں، چیزیں، آپ کون، آپ کیسے، ہے نا. تو عموماً ریزلٹس بڑے ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے روز جو کلاس میں اتنی اچھی ہے تو ٹیچر جو ہے اس کا پیپر پکڑ کے کہتے اوکے یہ اچھا ہی ہوگا، وہ پڑھے نہ پڑھے جی ٹھیک ہے. اور ایک ہو سکتا ہے کلاس میں بڑا نکما سا ہو تو اس کے پیپر کو کریٹیکلی دیکھے گا. لیکن جب بورڈ کے پیپرز آتے ہیں ریزلٹس بدل جاتے ہیں. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ میں نے بھی دیکھا. کیونکہ جو ایگزامینر ہے نا وہ بالکل نیا ہے، اس کے سامنے آپ کی کلاس کی رپورٹ نہیں ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے بعد آگے آئیے. آپ کا میرا امتحان اللہ انسانوں کے روپ میں لیتا ہے. 18ویں پارے کی آخری آیت کا انتظار کیجیے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. ہم نے تم میں سے بعض کو بعض بار ایک آزمائش بنا دیا، صبر کرتے ہو. تو لکھیے کچھ لوگ ہماری آزمائش ہوتے ہیں، وہ ہمارے امتحان کا پرچہ ہوتے ہیں. اس میں تو میرا وہ جملہ ورلڈ وائڈ چلا گیا کہ ہر بچہ امتحان کا پرچہ. اتنے لوگ یہ جملہ یاد دلاتے ہیں مجھے سفر میں ادھر ادھر کہ میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کسی کو فائدہ ہوا ہے. یہ آپ کے ایگزامینرز ہیں، یہ آپ کے امتحان کے پرچے ہیں، یہ آپ کے پیپر بھی ہیں اور یہ آپ کے پیپر چکر بھی ہیں. شوہر امتحان کا پرچہ، بیوی امتحان کا پرچہ، ساس امتحان کا پرچہ، بہو امتحان کا پرچہ، آپ کے ہمسائے آپ کے امتحان کے پرچے، اور آپ کا سمدھیانہ بہت ہی بڑا امتحان کا پرچہ. یہ تو وہ کہنا چاہیے کہ باہر سے آتا ہے. پہلے آپ کے اپنے سمدھیانے اور پھر آپ کے بچوں کے سمدھیانے. سمدھیانہ کہتے ہیں سسرالی تعلق کو نا، آپ کے اپنے سسرال، بچوں کے سسرال. کوئی ایک دیورانی آپ کی امتحان کا پرچہ سب سے لگتی ہے، ایک نند سے نہیں لگتی. کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو آپ کو چبھتا ہے. آپ ذرا یہاں بیٹھ کر اپنے لیے لے، دل کیا چاہتا ہے میں اور میرا قرآن اور میں قرآن ہی پڑھتی رہوں، میں جنت میں چلی جاؤں. کتنا آئیڈیلائز کانسیپٹ ہے. دوسرا کانسیپٹ میں تو اب سب نے اچھل جانا ہے، ہائے باقی زندگی حرم میں بیٹھ کے گزار دو، بس ایک ایسا انلمیٹڈ ویزا مل جائے کہ جب دل چاہا تو بس آ کے ادھر مل جاؤں اور انلمیٹڈ ٹائم رہوں. کتنا پیارا ہے. صبح حرم میں تو دوپہر میں زمزم پی رہی تو شام میں صفا مروہ میں ہوں تو پھر ہر ویکینڈ پہ میں مدینہ چلی جاؤں. کتنا مزے کا. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کوئی یقین نہیں ہے کہ آپ اتنا 1 لاکھ کو 1 سے 1 لاکھ نمازیں کر کے فجر سے عشاء تک آپ کی 5 لاکھ نمازیں ہو گئی. زمزم پیتے ہوئے دعائیں مانگے، آپ مستجاب الدعوات بھی بن گئے. طواف کرتے رہے تو آپ کے مدنی عبادت ہو گئی. لیکن میں جو بات اب کہنے لگی نا بہت ڈر کے کہہ رہی ہوں، میں لفظوں میں نہیں رول جاتی، میں تو وہ بات کرتی ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے. یہ 5 لاکھ پلس نیکیاں چھوٹی ہو جائیں گی کسی ایک ایسی آپ ہی کی بہن یا آپ ہی جیسی میرے جیسی عورت کی جو اپنے کسی رشتے کے مقابلے میں صبر کرے. واللہ یہ صبر بہت مشکل چیز ہے. اور جو صبر للہ
لِوَجْهِ اللَّهِ. اللہ نے قرآن میں کسی چیز پہ اتنا کھل کے نہیں کہا کہ میں ان کا ساتھ دوں گا جتنا اللہ نے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین. تو یہ جو لوگوں میں رہنا ہے نا، یہ بڑی چیز ہے، یہ غنیمت سمجھیں. نہیں اچھے لگتے کچھ رشتے، شادی کے بعد بہنیں نہیں اچھی لگتی کیونکہ بیویاں کو چبھتی ہیں، سسرال سے آئی ہوئی بیٹی نہیں اچھی لگتی کہ اب یہ جائے اپنے گھر، لیکن صبر کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کو اپنی ایک بیٹی سے آزما لیا گیا وہ جنت میں جائے گا. کہا کسی کو دو سے آزمایا گیا، 3 سے بات شروع ہوتے ہوئے ایک پہ لگ کہ ایک بیٹی پلٹا دی گئی. ماں باپ کے لیے وہ رونا ہے لیکن وہ جنت ہے، وہ جنت کی بڑی ہے. تو یہ جو آپ کا میرا نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، پھر اپنے آپ کو ایک خاص گیٹ اپ میں، اور مشہوری مثال میں اپنے اوپر لیتی ہوں. ساری مجھے آپ جانتے ہوں گے کہ یہ پڑھاتی ہیں، یہ ٹیچر ہیں جی، یہ قرآن پڑھاتی ہیں، نور القرآن بھی ہر جگہ جاتی ہے جو ان کو کہتے چلی جاتی. اب لوگوں کی نظر میں میری سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ پڑھانا. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ کل میں جنت میں اس پڑھانے کی وجہ سے جاؤں. میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو یہ بات کا یقین دلا سکتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میرا اپنے کسی انسانی معاملات میں معاملہ فہمی، کوئی حکمت، کسی اپنے گھر والوں سے، کسی سے کوئی اچھا معاملہ میرا آگے نکل جائے، اور یہ پڑھنے پڑھانے کی کمی اللہ کے فرشتوں جانے دو. اب اس کو لوگوں میں کیا شرمندہ کریں، یہ میرا ایمان ہے. آپ اور میں اپنے گھر والوں اور اپنے خاندان، برادری، گلی محلے سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے یہ دیکھیں باہر کتنے خوبصورت پودے ہیں نا، ایک پودے کو آپ اس کی زمین سے نکال دیں اور ادھر سے یہ ایک ماشاءاللہ ہماری سسٹر بیٹھی ہوئی ہے، یہ ایک بڑا پیارا شیشے کا ایک واز بنوائے خوبصورت سا، اور وہ اس میں ڈال دیں اور اس پودے کو اپنی زبان سے کہ چل اب تجھے مٹی تنگ نہیں کرے گی، تو باہر دھوپ میں پڑا رہتا ہے. یہ دیکھ میں ادھر رکھتی ہوں، ادھر کمرے میں اے سی بھی ہے، یہ وہ ہے، 4 دن میں پودا مرجھا جائے گا. ہم انسان ہیں، ہمارا دل انسانوں میں لگتا ہے. یہ جو لفظ انسان ہے نا، اس کے 5-6 معنی ہیں، آپ کو سنائے میں ان ڈیپتھ اسٹڈی میں، اور اس میں سے ایک لے لیں انس. انسان کا دل انسانوں میں لگتا ہے. خاندان، ہم اپنے خاندان میں کتنا بھی لڑ لیں بڑ لیں، لگتی نہیں، چبھتی ہے، ایک آنکھ نہیں بھاتے، کیونکہ آج ہی ہو گیا. باہر والوں کے ساتھ ہم اچھے، اپنوں میں ہم اندھے، لیکن ہمارا دل اپنی فیملی میں بڑا رہتا ہے. آپ دہلی والے کیوں صرف دہلی والوں میں بچیاں لاتے اور دیتے ہیں؟ برادری والے جی، تو برادری سے آپ بڑے خوش ہیں، کبھی بیٹھ کر باتیں تو سنا کریں ایک دوسرے کے لیے. کیوں کہ دل پھر بھی اسی میں لگا. باہر سے ایک بچی آ جائے یا بھیج دے، اپنی بیٹی بھیجیں ہاں پنجابیوں میں، آپ تو سندھیوں میں ایک بھیج دیں، بلوچیوں میں، اور ایک آپ گجراتیوں میں بھیج دیں. آپ کو اس کے اوپر سب سے پہلا ترس یہ آ جانا کہ وہ برادری میں نہیں گئی. وہ ان بیچاروں کی 100 خوبیوں پہ خامی ہے، وہ چونکہ برادری کا نہیں تھا نا اس لیے ہوا. لیکن مائنڈ نہ کیجیے گا، میں بھی دہلی برادری میں بیٹھی ہوں، پنجابیوں میں ہی تعلق ہے. میں سمجھانا یہ چاہتی ہوں، میں نے ہر برادری کو دیکھا ہے، یعنی میں نے زندگی میں ہر کلچر کو دیکھا ہے، ہر ایک خوبصورت ہے، لوگ سب جگہ پہ آ رہے ہیں، لیکن دل اپنوں میں لگتا ہے. تو یہ لوگ جن کے ساتھ میں اور آپ رہتے ہیں نا، آپ ایک لمحے کے لیے اپنے ماں باپ سے شروع کریں. وہ تو سب کو اچھا ہی لگتے ہیں، ہمیں جتنا مرضی اختلاف ہونا اپنے ماں باپ کی عادات سے، لیکن ہم بدلنا نہیں چاہتے. ماں خوبصورت ہے کہ نہیں، باپ اچھا ہے کہ نہیں، بندہ ان کے ساتھ سیٹ ہوتا ہے. اصل فرق پڑتا ہے آگے سے بھائی بہن. میں نے اس صدی میں، یعنی یہ جو اگلے 5-10 سال ہے، سگے بھائی بہنوں کے اندر دوریاں دیکھی ہیں، سبلنگ بونڈ ختم ہو گیا ارد گرد. اور میں اپنی ایج کے اوپر قیاس کروں نا، جو آپ کی ہماری ایک نارمل ایج ہے، اس وقت مڈل ایج کہہ لیجئے، آپ یہ جو ہماری جو چھوٹی نسل پیدا ہو گئی ہے نا، ان میں تو بالکل بونڈ نہیں ہے. اور میں گواہی دے سکتی ہوں، ایک ماں، اس کے جملے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دوسروں کو بتائیں، یورپ کی یہ بات ہے. کہنے لگی کہ سازا مجھے تو یہاں کے بھائیوں پہ ترس آتا ہے. میں کہ کیا ہوا؟ کہتی بہنوں کے دل میں پیار ہی نہیں ہے بھائی کے لیے. وہ کہتی اپنا ناشتہ خود کر، تیرے ہاتھ نہیں ہے، اور بھائی بھی اگر ایک ہی ہو. ہمارے گلے سے آج بھی اچھی چیز نہیں اترتی کہ اگر ہمیں پتا چلے ہمارے بھائی بہن نے نہیں کھائی یا ان کو طلب ہے. تو وہ کہتی وہ آتی ہیں اپنا ناشتہ بناتی ہیں، تو بھائی ایک ہی گھر میں، تو اس کا نہیں بناتی. کپڑے دھوئیں گی نا اپنے دھوئیں گی، بھائی کے نہیں دھوتی. کیوں؟ خود کرے. کہتی یہ تو بڑے غریب ہے. بلکہ ان کے جملے یہ تھے کہ یہاں کے بھائی بڑے غریب ہیں. تو میں آپ کو ایک الارم، جس کو آپ ایک الارمنگ فیلنگ دے دینا، وہ دینے لگی ہوں کہ یہ جو رشتوں کا تقدس ہے نا، یہ جو رشتوں کی محبت ہے نا، یہ بہت بڑا تحفہ ہے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ کی کہ آپ خوش بھی نہیں ہو سکتے ان کے بغیر. دکھ میں ہمیں یاد آتے، اللہ نہ کرے پردیس میں کوئی دکھ کی خبر سن لیں تو ماں یاد آئے، باپ بھائی یاد آئے نا، نہیں، خوشی بھی نہیں برداشت ہوتی. آپ اچھا کپڑا کب پہنتے ہیں، اچھی چیزیں جب اپنے آ رہے ہیں جی، خیر چھوڑو وہاں کون ہوگا، جو بھی پہن لو، میں کس کو جانتی ہوں. تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نا، یہ بڑا رقیق ہے. اور اس میں چاہیے کیا؟
اب میں نے جتنی تمہید باندھی ہے نا اس کو دینے کے لیے ایک آیت چوز کی آج، اور بلکہ اس کا پہلے ہی لفظ دیکھ لیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایثار، چناؤ، ترجیح۔ ویسے تو سارا قرآن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، لیکن اس کی کچھ آیات جو واقعی صحابہ کرام کے اقوال اور افعال جو ہے نا وہ اس کی شان نزول کا سبب بنے، تو اس آیت کے ساتھ جو واقعہ آتا ہے اپنے لفظوں میں سنا دیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرف کسی کو بھیجا تاکہ وہ کھانے کی کوئی چیز لائے۔ اب اگلا جملہ میں درد کے ساتھ بولوں گی اور اپنے شعور سے لکھنا ہے، آپ کی کسی ازواج مطہرہ کے گھر کوئی چیز نہ ملی۔ دیکھیے کہ وہ چیزیں نہیں جو مہمانوں کے آنے پہ ہوتی ہیں، ہمارے فریزر، فروزن میٹ، کوئی پینٹریز میں رکھا ہوا کھانا، کوئی بیکری آئٹم، فارمل مہمانوں کے آگے رکھنے والی چیزیں، نہ گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ جتنے بات کرنے والے اس وقت یعنی میرے سمیت اور جو سن رہے ہیں، کیا آج تک آپ کی میری زندگی میں کوئی ایک دن یا رات ایسی گزری کہ گھر میں الف للہ کھانے کی چیز ہی کوئی نہ ہو؟ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی وہ تھے، کام کیا کر کے گئے؟ میں تو کہتی ہوں قیامت کے دن دل چاہتا ہے بندہ دیکھے کہ آؤٹ آف وٹ، میری عادت ہے مثال دیتی ہوں تاکہ آپ اور میں ساری چیزوں میں سے اپنے لیے کچھ لے لیں۔ آپ بھی روز کھانا بناتی ہیں، گھر میں جو ہے کبھی دال ہے تو دال نکال لی، چلو اس میں یہ نہیں وہ نہیں، سبزی نکال لی، بنا لیا نا۔ کسی ایک دن آپ کی بہو بیٹی کھڑی ہو جاتی کچن میں کھانا بنانے، تو اس نے پہلے تو اتنی لمبی لسٹ دینی ہے آپ کو یوٹیوب سے نکال کر، اور اس میں اتنی مشکل سوسز کے نام ہونے ہیں، اتنی مہنگی چیزیں ہونی ہیں کہ جی یہ منگا دیں، اور جب وہ دیکھنا ہے تو وہ 5000 روپے کا بل بنا ہوگا۔ خیر وہ بچی ہے نہیں ہے ابھی، اس کو شوق ابھرا ہے، اب جب اس نے کچن میں وہ کھانا بنانا ہے تو وہ اس نے جو کچھ نکالنا ہے، جو مشین ہے اور جو کچن پھیلنا ہے، تو اس کے بعد آپ نے اس کو کہنا بیٹا کل سے میں خود بنا لوں گی، ایسا ہوتا ہے۔ اب اس میں سے نکلا کیا؟ آپ نے جو بنا کے دیا ہے یہ تو بہت اچھا ہے، یوز کیا کیا سمجھیے گا بات کو۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے کک رکھنا تھا، پہلا شیف یا جو بھی باورچی تھا وہ بیچارہ جا رہا ہے، تو اس نے سارے شہر سے اچھے کھانے بنانے والوں کو بلایا کہ ٹیسٹ دو، اور پکوانا بھی کیا دال، بادشاہ اور دال۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر سب نے آ کر اپنی ڈیمانڈ دی کہ ہم آپ کو دال کھلاتے ہیں۔ جس کی دال بادشاہ کو پسند آ گئی وہ بس اس کی جاب پکی۔ ایک شخص کی دال بادشاہ کو بہت پسند آ گئی اور سب کو یقین بھی تھا، اور اس کو تو 100% یقین ہوگا کہ میری جاب پکی۔ تو اب بادشاہ کے جملے سنیے۔ اس نے کہا کہ دال آپ جیسی کسی نے نہیں بنائی، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کو میرے پاس جاب نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ اب آپ سوچیے ذرا ایسا کیوں ہوگا؟ کہنے لگا وہ جو دال پہ خرچہ اٹھا ہے نا وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ بھی جس دال کا خرچہ افورڈ نہ کر سکے اس کی کیا بات۔ اب یہ دو مثالیں سمجھ آ گئی نا؟ اب آ جائیے کلاس روم میں، کچن سے نکلے ذہنی طور پہ اور ادھر آ جائیں۔ میری آپ کی زندگی سے پروڈیوس کیا ہو رہا ہے؟ وٹ ول آئی لیو بیہائنڈ؟ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں؟ یہ تو ریزلٹس ہے نا۔ اور آسان کر دیتی ہوں، وٹ از دا اینڈ پروڈکٹ آف مائی لائف؟ آج میں زندہ ہوں، آج صبح سے لے کر ابھی تک میں نے کیا پروڈیوس کیا؟ لوگوں کے سامنے تو یہ آتا ہے، بٹ اللہ کا جو اصل حساب ہوتا ہے نا قیامت کے دن ہم سے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بادشاہ والی دال پکی تو بڑی مزے کی، پر اس کے پیچھے نعمتیں کتنی استعمال ہوئی۔ ایک طرف یہ بھی ہے، بہت خرچہ کر کے یوٹیوب سے ریسیپیز لے کر کسی نے ایک بہترین قسم کا کھانا تیار کر لیا، دیٹس گڈ، لوگ تو کھانے کی تعریف کریں گے، لیکن اینڈ پہ آپ کے گھر بل جو آنا ہے وہ پوری چیزوں کا آنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے مختلف نعمتیں دی ہیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس اتنا ہی ہے جتنا ان لوگوں کے پاس ہے جس کی سٹوری آپ کو سنا رہی ہوں، جس میں صحابہ کرام، اور میری بات ساری جو شروع ہوئی تھی نا وہ اس جملے پہ ہوئی تھی کہ نبی کے کسی ایک گھر میں بھی کچھ نہیں تھا کھانے کو۔ تو نبی کا گھرانہ، نبی کی ذات قیامت کے دن کس کیٹیگری میں ہوگی؟ ڈالا بھی کچھ نہیں تو دال کا ذائقہ بھی بڑا۔ کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کیا ڈالا ہے،
کچھ بھی نہیں ڈالا. 5-10 منٹ میں آپ بہترین کھانا بنا لیں. بھونا نہیں ڈالا کیا, کچھ نہیں. ٹیسٹ کیوں اتنا ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں ہاتھ کا ٹیسٹ ہے. سنا ہے نا اپنے جملہ. اور یہ بات ہمارے کلچر میں اللہ کرے سمجھ آ جائے کہ جن چیزوں کو پکانے میں محنتیں کرتے ہیں, بھونتے, اتنا میدا بھی ہمارا پھر اس کا ریورس ایکشن کرتا ہے. قیامت کے دن میری پروڈکٹیوٹی کیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن جو میرے نام بل آنا ہے نا اندر کھاتے ہو, کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کہیں آپ جاتے ہیں, آپ خود نہیں ہوٹل لیتے, کوئی آپ کے لیے لے لیتا ہے اور آپ کے نام پہ بکنگ کرا دیتا ہے. ایسا ہوا پچھلے دنوں کسی شہر میں تھے, تو جو میرے ہوسٹ تھے انہوں نے ایک بکنگ کرا دی. تو ہم وہاں گئے نا, تو انہوں نے کہا دیا آپ خوب کھائیں, جو بھی کھانا ہوگا ادھر سے لے. تو جب آئے تو میں نے آدمی سے کہا کہ مینیو کارڈ دیں کیا ہے. ایک تو تھا دیکھیں ہے کہ, اور دوسری بات ہے مرچیں نہیں کھاتے, تیسری بات ہے کہ قیمت ہوتے تھے. انہوں نے ہمیں سب کچھ دے دیا لیکن قیمتوں کا پرچہ نہیں دیا. بولا کیوں؟ کہا کہ اجازت نہیں ہے, وہ آپ کا ہوسٹ دیکھے گا. اب اس غم میں کہ ہم دال منگا رہے ہیں, پتہ چلے وہاں وہ مرغی سے بھی مہنگی ہے, تو ہم کیوں کھائیں؟ سمجھ گئے نا. قیامت کے دن جو بل آپ کے نام آنا ہے نا, اس میں آپ کے سارے مائنس پلس ہونے ہیں. آپ کے ملازم آپ کو حساب کے پرچے دیتے ہیں, اس میں پلس اور مائنس ہے. مہمانوں کو تو نہیں لا کے دیتے. یہ اتنا گہرا نقطہ آج آپ کو سمجھ آ گیا نا, تو لائف شوڈ بی چینجڈ. اندر ڈال کے اتنا کچھ پکا لیا تو کیا بہادری ہے. ایون ہوگا قیامت کے دن. کیلوریز کتنی اندر ڈالنی ہے تو اتنی کھانے میں بھی ہے نا. آج کل ایک میٹھا چل رہا ہے نا, سویٹنر کچھ نام ہے اس کا, 0 کیلوری ہے میٹھا, اسٹیویا. کیوں لوگ لے رہے کہ جی شہد میں تو پھر بھی 100 کیلوریز ہوں گی ایک چمچ میں, اس میں کوئی نہیں ہے. یعنی ڈالو اندر کوئی کیلوری نہیں لیکن ٹیسٹ میٹھا ہے. یہ نیکی کا کام کیجیے. میرے تھوڑے سے ریسورسز میں اللہ اتنی مجھ سے بڑی نیکی لے لے, اتنا بڑا کام لے لے کہ میں تر جاؤں. نبی کی ذات سے لے کر شروع کیجئے اور صحابہ تک, ان کے جو اعلیٰ درجے ہیں نا, السابقون الاولون, اس کی ایک بہت بڑی وجہ آج آپ کو میں نے بتا دی ہے. ریسورسز تھوڑے تھے. زیادہ ریسورسز میں کوئی کام کر لینا بھی بہت نیکی ہے. یہ تو نور علی نور ہے. لیکن تھوڑے ریسورسز میں کوئی نیکی کر لینا اور بڑی نیکی کر لینا, قیامت کے دن دونوں بدل جائیں گے. یعنی قیامت کے دن دونوں کی ایک ہی نیکی پیش کی جائے گی. بٹ ایک ریسورسفل تھا, ایک لیس ریسورسفل تھا, اور ایک بالکل ہی کم تھا. تینوں میں فرسٹ کون آئے گا؟ سمپل ہے. دیکھیے بزنس کرتے ہوں گے آپ کے ہسبینڈ, ایک پورے سال کے اینڈ پہ جب ریٹرن دیتے ہیں تو 10 کروڑ ہے ان کے پاس, لیکن اس میں سے ایکسپینسز نکلنے ہیں. ایک کے ایکسپینسز 5 کروڑ نکل گئے تو 5 کروڑ نفع ہوا. دوسرے کے ایکسپینسز ہو سکتا ہے کہ صرف 3 کروڑ کے تھے تو اس کا نفع جو ہے وہ 7 کروڑ ہوا. تو جس کے 10 کروڑ میں سے ایکسپینسز نکل گیا 8 کروڑ, سب سے زیادہ پروفٹ کس کو ہوا؟ سمجھ آ رہی ہے نا کہانیاں. یہ جو ہمارے خرچے پڑ رہے ہیں نا, کئی دفعہ کروڑوں آ رہا ہے ہاتھوں میں, لیکن اینڈ پہ بینک کرپسی, کیونکہ جو آ رہا ہے اس سے زیادہ خرچے ہیں. قیامت کے دن آپ کی میری ایسی پلس مائنس مارکنگ ہونی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا نیگیٹو مارکنگ. ایک ہوتا ہے آپ نے ایک سوال کا جواب دیا پلس, دوسرا پلس. کبھی ایسی غلطی ہوتی ہے جس میں مائنس ہو جاتے ہیں 10. اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو نعمتوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے. ایک وقت میں جو نعمت استعمال کی وہ کیسے. آپ واپس آتے ہیں گھر میں, فریج بھی بھری, فریزر بھی بھرا, پینٹری میں بھی, اور سب سے بڑی بات ہے 10 نمبر ہے ہمارے پاس, ایک کال کریں پورا میل ریڈی ہو کے آ جائے. اور ایک طرف ایک انصار, اس نے کہا اللہ کے نبی آج میں اس کی مہمان نوازی کروں گا. پھر اس نے اپنی بیوی کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی کا مہمان ہے. دیکھیے ان کے لیے میں نے بھی شروع میں سنایا تھا نا آپ کو کہ مہمان نوازی بہت بڑی بات تھی. عربوں کو جو اللہ نے چنا, اور میں یہ بات آج آپ کو ایک بڑی دل کی دے کے جاؤں گی, اللہ چنتا ہی کھلے دل والوں کا ہے. اللہ سبحانہ تعالی کے اس نظام میں کثرت ہے. کثرت لکھے, گن گن کے دو گے تو گن گن کے ملے گا. کوثر پتا کیا ہے, یا انا اعطیناک کل کوثر. اللہ ہر چیز میں کثرت ڈال دیتا ہے. اللہ کا جو نظام ہے نا, اس میں کثرت ہے. گن کے درختوں کے پتے گن نہیں سکتے آپ, آکسیجن کا جتنا لیول ہے گن نہیں سکتے آپ گھاس کے تنکے نہیں گن سکتے, آپ کے سر کے بال آپ نہیں گن سکتے, باڈی سیلز نہیں گن سکتے. یہ صرف اندازے ہیں کہ اتنے بلین ٹریلین سیلز ہیں. آپ ستارے نہیں گن سکتے. اللہ اپنے دین کے کام کھلے ہاتھوں کرنے والوں سے لیتا ہے. یہ میرا ایمان ہے. پچھلے 22-24 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں قدم رکھے ہوئے. میں نے وہ کہنا چاہیے نا کہ حضرت
ذوالقرنین کی طرح زمین کے کنارے بھی دیکھ لیے ہیں. فَاتَّبَعَ سَبَبًا. کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ ناروے بھی ہے اس میں، وہ جو ایک جگہ بنائی نا کہ سورج ڈوبتا اور نکلتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناروے کا وہ حصہ ہے جہاں سورج بس مڈ نائٹ سن ہوتا ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے، میں نے انسان بھی پڑھے ہیں، میں نے کتابیں بھی پڑھی ہیں، میں نے حالات واقعات بھی پڑھے، کھلے دل والوں سے اللہ کام لیتا ہے. اور انسانی معاملات میں کھلے دل کے بغیر معاملہ چلتا ہی نہیں. فارگیو فارگیٹ. اکثر بچیوں کو یہ سبق کیا دیتی ہوں ایسے موقعوں پہ جب شادیاں ہوتی ہیں کہ زبان چھوٹی دل بڑا، کنجوسیاں، کھانا نہ کسی کو نہ دینا، سارا خود کھا کے آنا. یہ وہ معنی ہوتی ہے. آپ نے عیدی صاحب کا وہ جملہ سنا ہوگا، کسی نے مجھے بھی بھیجا تھا کہ بچپن سے ان کی ماں ان کو جب کچھ کھانے کے لیے دیتی تھی اسکول میں تو کہتی تھی ایک خود کھانا ایک دوسروں کو کھلانا. یہ دل شروع سے کھلتے ہیں تربیت میں. اور ہمارا حال کیا ہے کہ پیزا آ جائے، اوپر سے بیل بجے مہمانوں کے آنے کی کہتے چھپا دو، مہمان جائیں گے تو کھائیں گے. فرق ہوتا ہے. یہ جو یو سیرون کا لفظ ہے نا، یہی نہیں آگے جانے دے رہا. صحابہ کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، اس میں سے اتنا کچھ دے گئے. جن کے پاس کچھ تھا اس میں سے بھی دے گئے. ابو بکر الحمدللہ، عبد الرحمن بن عوف الحمدللہ، عثمان غنی الحمدللہ، عمر بن عبدالعزیز شہزادے تھے، ہارون رشید بادشاہ تھے. اللہ نے کروڑ پتی اور ارب پتی لوگوں کی مثالیں بھی دی ہیں. لیکن یہاں یہ صحابی ہے، لے تو گیا گھر نبی کے نام پہ. اور ذرا میں جملہ آپ کو بولوں گی، چونکہ میں حدیث سنا رہی ہوں نا، تو اس میں جو ورڈز ہیں نا اس کو آپ بیوی سے کیا کہتے ہیں یہ جملہ ذرا سنیے. اور اگر آپ کے شوہر بھی کبھی آپ کو یہی جملہ بول دیں تو آپ اس پہ نظر رکھیے گا. کہنے لگے اللہ کے نبی کے مہمان کی خاطر مدارت کرو، کوئی چیز چھپا کر نہ رکھو. وہاں بھی ان کو یہ کہنے کی ضرورت پڑی. خیر بیوی کہنے لگی واللہ میرے پاس تو صرف اس ایک بچی کا کھانا. اچھا بیٹا نہیں بیٹی تھی وہ ان کی. صحابی رسول نے کہا کہ جب یہ رات کے کھانے کا ارادہ کرے تو اس بچی کو سلا دینا اور اس چراغ کو بجھا دینا اور ہم یہ رات بھوکے گزار دیں گے. اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا. مہمان کے کانوں کان خبر نہیں ہوئی اور مہمان کھا کے چلا گیا اور یہ میاں بیوی بھوکے سو گئے. صبح کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کی نماز میں یہ پہنچے تو آپ کی عادت کیا تھی کہ فجر کے بعد رک جاتے تھے مسجد میں. ساتھیوں نے کوئی مشورہ کرنا ہوتا، کوئی میٹنگ، کوئی بات، کوئی چیز. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خواب کوئی دیکھا سنا، یعنی یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ایک کیجول ٹائم ہوتا تھا کہ جو مرضی آئے اور اپنے دل کی بات کرے. اور میں نے بھی دیکھا جو پلاننگ اس وقت میں ہوتی ہے اس دن کی وہ بعد میں نہیں ہو پاتی. خیر اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا کہ ساتھی آج تو نے کیا کیا؟ اب گھبرا گئے، سوچا کہ ہو پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے کوئی اپنے مہمان کی خاطر میں کمی کر دی. کہ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا کہ خود بھوکے رہ گئے اور مہمان کو کھلا دیا، بے شک اللہ عز و جل خوش ہوا. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ عز و جل مرد اس کی طرف اشارہ اور فلاں عورت اس کی بیوی کی کارگزاری سے ہنسا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کسی کو کھلانا ویسے بڑا مشکل ہے لیکن اس وقت جب خود ضرورت مند ہے. آپ دیکھیں نا وہ خصاص، اگر آپ عربی کے لفظ دیکھیں نا، اب میں عادتاً مجبور ہو گئی ہوں ان ڈیپتھ کے ورڈز کو لے کے جاننے کی، ادروائز وقت نہیں ہے. یوسرون ہو گیا ایثار، اثر، یوسر مؤثر تاثیر. یا میں آپ کو صرف لفظ یوسرون کے اوپر 2 گھنٹے اس کے ڈفرنٹ اینگل دے سکتی ہوں لیکن اس وقت موقع نہیں. اور یوسرون کے بعد اللہ ہے، اپون. اللہ کی جگہ الہ ہوتا تو معنی اپوزٹ تھا. یہ جو لفظ ہے نا تاثیر، یہ بھی اسی سے. کس کی بات میں تاثیر ہے کس کی نہیں؟ سنتے ہیں آپ لفظ؟ کس ڈاکٹر کی دوا میں تاثیر ہے کس میں نہیں؟ یہاں سے اٹھتا ہے ایثار سے. ہم کہتے زیادہ پڑھ لیں گے تو زیادہ اچھا پڑھا لیں گے، زیادہ کتابیں پڑھ لیں گے، زیادہ حدیثیں کوٹ کر دیں گے تو زیادہ ہوگا. یہ بالکل وہی ہے کہ جو ڈاکٹر 6-7 گولیاں دے دے، ہم کہتے ہیں بہت فائدہ ہوگا، 6 گولیاں دی. ہمارے دنوں میں یہی ڈاکٹر کا تصور آتا ہے نا. جتنی آپ کے اندر ایثار دینے کی خواہش، جس کو آپ کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اتنی آپ کی آواز میں، آپ کی بات میں تاثیر ہوگی. اوپر سے گھول کے نہیں پلا سکتے. کئی اتنی دوائیاں دیتے ہیں پھر نہیں بندہ ٹھیک ہوتا. کوئی ایک گولی دیتا ہے رات کو کھاتے ہیں صبح آپ فٹافٹ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. تو باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیں. یہ جو دین کے کام
اور میں دین کی بھی نہیں بات کرتی، دنیا کی. ایک بندہ کہتے ہیں آئیں کھانا کھائے، دوسرے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کھا رہے، نہیں. دوسرا کہتے ہیں کھاؤ، کہتے ہیں آپ نے کہا چلو جی بسم اللہ. کئی کاموں میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی بلاتا ہے کہیں جانا ہے، کہتے نہیں جانا، تو دوسرا آپ کہتے جاؤ، کہتے آپ کہہ رہے چلتے ہیں. یعنی کچھ ساتھی کہتے ہیں نا آپ یہ کام کہہ دیں تو یہ کر لیتے وہ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں آپ لوگوں کی مانتے ہیں تو کوئی آپ کی مانے. تو یہ اللہ کا ایک بڑا تحفہ ہوتا ہے. اور ان صحابہ کے دل کی سچائی تھی، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر. اسی آیت کا اگلا حصہ بھی آ رہا ہے نا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اپوزٹ ہے ایثار کا شخ. یاد رکھیے کہ جب آپ کے پاس ہے تب دوسرے کو دینا، بلکہ کبھی آپ کی مجبوری بھی ہوتی ہے. لیکن جس کے پاس ہو ہی کچھ نہ، جب وہ دوسرے کو دے، کیسے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ لفظ اردو میں خصاصہ سنا، خصاصہ کا لفظ اردو میں ہے خاص سواد خص یا خص. پیٹ اتنا پچک جائے کہ انتڑیاں جا کے پشت کو لگ جائیں. عربی میں بھوک کے کئی لفظ ہیں، جو ہے شیر، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. جب اس کی تفسیر کی تھی تو اس کے وہ سارے لفظ ہم نے لکھے تھے مترادفات میں. لیکن یہاں اتنی بات سمجھیں، پیٹ خود چپکا ہو اور آپ دوسرے کو دے دیں، اور پھر کس دل سے اس بچی کو سلایا ہوگا. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. یو کا میں کیا، یہ لفظ کون سا یو کا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا فَاتَّقُوا النَّارَ. قُوا تقویٰ. اور یو کا کیا ہے، مجہول، پیسو. کس نے بچایا یہ نہیں پتا، بس جو بچا لیا گیا. شخ کہتے ہیں بخیلی کو، سارا مجھے ہی مل جائے. پہلے بخل ہوتا ہے پھر شخ ہوتا ہے. یہ سٹیپس ہیں، یہ اب اس وقت نہیں چھیڑنے کا موقع. بس کہہ دیا کہ جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صحابہ کی طرح وہ فلاح پا گئے. کیا سمجھ آ گیا؟ اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال کے اللہ کے نام پر کسی کو دینا، کسی کو کھلانا. اس میں صرف کھانا پینا بھی نہیں ہے، ہر چیز، جذبے، وقت، گھر، زمینیں، گاڑیاں، سیل فون، جائیدادیں. یاد رکھیے ہر نعمت امتحان کا پرچہ. اللہ آپ کو مجھے دے کر آزماتا ہے کہ کرتے کیا ہو. کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے. کس سوچ کے ساتھ کہ تم اس کو مل تو نہیں مار لیتے. ہے سب کچھ اللہ کا. بلکہ مجھے سورہ یاسین کی آیت یاد آ رہی ہے کہ کچھ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ دوسروں کو دو اللہ کے راستے میں، تو کہتے ہیں کہ اگر دینا ہوتا ان کو تو اللہ ہی دے لیتا. سنا ہوا ہے، اللہ خود دے لیتا، ہم سے کیوں دے رہا ہے. تو کبھی کبھی اللہ دو کا حصہ مجھے ہی دے دیتا ہے کہ ایک تم رکھ لو، ایک تمہارے ہاتھ سے ادھر دلاؤں گا. کیوں بلا؟ سوچیے کہ تمہیں بھی ادھر مل جائے. تو یہ جو ہمارے مال میں غریبوں کا مال ہوتا ہے نا، ہمارے پاس غریب رشتہ داروں کا جو حصہ ہوتا ہے نا، یہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں عزت دلاتا ہے. دیکھیں اس کو آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھ جائیں گے تو بہت ہی انشاءاللہ فائدہ مند چیز ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس رشتہ دار ہیں، آپ کے شوہر کو اللہ نے آپ کے ہسبینڈ کو 1 مہینے میں، اب مجھے نہیں پتا پاکستان کے کیا فگر بولوں، مجھے سمجھ کمی آتی ہے بات. چلے سمپل کرتے ہیں. یہاں بھی میں نے دیکھا کہ چیزیں ویسے ڈالرز کی قیمت میں ہی ہیں. $1000 کماتے ہیں آپ کے میاں بالفرض. آپ کی گھر کی بہت اچھی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں $500 میں. اب یہ $500 جو آپ کے ہسبینڈ کو ایکسٹرا ملا، آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ ہماری سیونگز ہیں، یہ پروفٹ ہے. اصل میں پتہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ نے 500 آپ کے ہسبینڈ کو اس کا دیا تھا. اب مثال صرف سمجھانے کی خاطر، اللہ کو پتا ہے آپ کے ہسبینڈ کے 3 بھائی بھی ہیں اور آپ کے بھی 2 بھائی ہیں. چلے وہ بیچارے بھی محنت کرتے ہیں، اس کے بھی اتنے بچے ہیں آپ کے. بلکہ میں بیلنس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ سسرال میں کہ میں الجھ نہ جائے، میں صرف سمجھانا. 2 بھائی آپ کے شوہر کے، 2 آپ کے، 4 بھائی ہیں. آپ سبھی کام کرتے ہیں، سب محنت کرتے ہیں، لیکن آپ کے شوہر کو $1000 منتھ میں ملا. 500 میں بہت اچھا گزارا ہو گیا. چلیے 500 پیچھے بچ گئے. اب آپ کے دونوں بھائی وہ بھی محنت کرتے ہیں، ان بیچاروں کو 1000 نہیں، ان کو بمشکل $300 ملتا ہے خرچ، جو بھی پاکٹ منی. دوسرے کو 400 ملتا ہے. آپ کے شوہر کے بھائیوں کے پاس ہو سکتا ہے کہ $250 یا 300 کچھ بھی ہوگا، یعنی ان کی 500 کی ضرورت سے کچھ کم ہے. اللہ کے کھاتوں میں کیا ہے کہ وہ جو آپ کے 500 پلس آیا تھا نا، اس کا ریشو پرپورشن نکالتا ہے. تو جس بھائی کے پاس 500 میں سے کمی میں جتنے تھے نا وہ اس کو دے دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو 350 اپنی محنت سے ملے نا، تو آپ کے ہسبینڈ کو چاہیے کہ $150 نکال کر اپنے اس بیوی کے بھائی کو ان کو دے کے نا، تو کیا کہ اچھا اب ہم سب کے پاس 500 ہیں. سوسائٹی مطمئن،
یہ سورہ حشر کا تو موضوع ہی سارا اسلامک اکنامک ہم نے پڑھا ہے، آپ لوگوں کو تو یاد ہے نا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ ہے اسلامک ٹرمینالوجیز جس پہ عمل کرنے سے صحابہ نے ایک خوبصورت معاشرہ قائم کیا. اب ذرا سا اس کا اینگل لے کے میں آپ کو تھوڑا سا نیرو کرتے ہوئے لیتی چلتی ہوں. صحابہ کی آخر اتنی عزت کیوں تھی؟ اللہ اتنا سے راضی کیوں ہوا؟ آپ اور میں بھی تو راضی کرنا چاہتے ہیں، پر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے $500 کو اپنے غریب رشتہ داروں، فیملی میں، اپنے ارد گرد کے سرکل میں یا پھر اللہ کے رستوں میں لگانے کی بجائے اپنی سیونگ سمجھتے ہیں. ہم اس کو ری انویسٹ کرتے ہیں. نمبر 1 ہم بینکوں کو دیتے ہیں. ہم اس کو اپنی 500 کے خرچے کی بجائے 700 کا خرچہ بنا کے پمپ اینڈ شو اینڈ گلیمرس کر دیتے ہیں، دکھاوے پہ خرچ کرتے ہیں. جہاں 1 لگنا ہے وہاں 4 لگاتے ہیں، اور اینڈ پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اور کماتا کس لیے جی بندہ. آج میرا آپ کا دورہ قرآن اور آپ کا میرا یہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہمیں فائدہ نہیں دے گا. معذرت کے ساتھ میں کوئی بہت ہوپ فل نہیں ہوں. صرف دورہ قرآن برائے دورہ قرآن کتنے ہو رہے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھا رہے ہیں؟ ہمارے وظیفے، ہماری تہجدیں، 8 پڑھو کہ 20 تراویح پڑھو، یہ جھگڑے. رمضان کا عمرہ افضل کہ حج افضل، یہ جھگڑے. اور جیلوں میں جا کر قیدیوں کو کھانا کھلائیں، یہ جھگڑے. یعنی 101 چیزوں پہ ان باتوں کو فٹ کر کے آج اپنے لیے ایک بات لکھ لیں. یہ سب سے ثواب تو ہوگا، کیونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کی نیکی لکھی جائے گی. لیکن اس سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ ٹائٹل نہیں ملے گا. کبھی کبھی بچہ بہت اچھے نمبر بھی لے لیتا ہے لیکن فرسٹ نہیں آتا، اس لیے کہ اس نے وہ پیپر چھوڑا ہوتا ہے، وہ کویسچن جو مسٹ تھا اس کو چھوڑ کر دوسرے کسی نام پہ کسی اور کام پہ پڑا ہوتا ہے. ہم سب کے لیے یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے کی ہے. فرائض کو چھوڑ کر سنتیں، سنتوں کو چھوڑ کر نوافل کام نہیں آئیں. آپ دیکھیے کہ ہم ہمیشہ صحابہ کرام کی ایمان کی باتیں سنتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن کیا صرف عبادات اور حقوق اللہ سے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مرتبہ مل سکتا تھا؟ نیور. آج آپ کو مجھے میری عبادات نہیں بخشوائیں گی، میرا یہ صبح شام قرآن پڑھنا نہیں بخشوائے گا. کیا صرف عبادات اور حقوق اللہ سے ان کو درجہ نہیں ملا تو ہم صرف بہترین عبادت گزار بن کر رب کی رضا اور جنت کو پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کے لیے معاملات کی کسوٹی پہ پورا اترنا بھی لازم ہوگا. اس کے لیے حقوق العباد بھی پورے کرنے پڑیں گے. آج کے اس دن ڈے 3 میں ہم صحابہ کے یہ معمولات کے واقعات اور عبادت کی باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں تاکہ آج ہماری آنکھوں پہ پڑی ہوئی پٹی کھل جائے. آج ہم عبادت کے اور علم کے اور دین کے نام پہ اپنے کئی معاملات بھولے پڑے ہیں. ہمارے خاندانوں میں غریب لوگ بیٹھے ہیں، بیمار بیٹھے ہیں، اکیلے لوگ بیٹھے ہیں، دکھی بیٹھے ہیں، پر ہم تو دینداری بڑے ہو گئے جی. ہمیں تو ملنے سے پہلے لوگ ٹائم لیتے ہیں، ہم تو اویلیبل ہی نہیں ہے جی. صبح ادھر پڑھانا ہے، ادھر شام کو پڑھانا ہے جی. اور اگر میں اپنی کوئی گھر کی ذمہ داری جسٹ فار اسکیپ روٹ کے لیے بیٹھی ہوں، کوئی ایک نیگیٹو مارکنگ والا میری زندگی میں آ گیا، میری یہ ساری اپوزٹ نیکیاں جو ہے نا اس کے نام پہ چلی جائیں گی. اور آج اس کی بہت ضرورت ہے. صبح پڑھ رہے ہیں ہم، شام پڑھ رہے ہیں ہم، یہ پڑھ رہے ہیں. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ علم بھی سستا ہو گیا. پچھلے 10 سال اور اسپیشلی یہ 4تھا سال اب شروع ہونے لگا ہے جو کووڈ کے دنوں کا، نیٹ کی دنیا ایکسپوز ہو گئی، دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی. اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. علم کی قدر نہیں رہی. ایک وہ وقت تھا کہ لوگ علم کے لیے ایک مہینے کے سفر کر کے جاتے تھے. آپ نے جابر کی روایت 20 بار سنی ہوگی کہ ملک شام گئے صرف ایک حدیث میں اپنی نسبت ڈرگ کرنے کے لیے کہ کل جب آئے گا نا ان ابو ہریرہ تو وہاں جابر کا نام ساتھ آ جائے. چین کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے میں نے فرسٹ ہینڈ یعنی یہاں کے جو سن لیا تو آپ فرسٹ ہینڈ ہوگی نا. اور اب یہاں سے سنا ہو جا کے کل کسی اور کو سنائے، پتہ نہیں کس انداز میں سنائے گا، کیا کرے گا. ایسے ہی ہے نا. بالکل اسی طرح سے آج علم کا دور ہے لیکن علم ہضم نہیں ہو رہا. ہمارے معاملات نہیں بدل رہے، ہماری زندگی کے نقشے نہیں بدل رہے. کس گھر میں دورہ قرآن نہیں ہو رہا، کس مسجد میں نہیں ہو رہا،
کس کلاس میں نہیں ہو رہا، کون کون نہیں کرا رہا، لیکن یؤثرون علی انفسہم، ہمارا لائف سٹائل نہیں بدل رہا۔ اللہ کی محبت کے بعد ایک بندے کے اندر ایک عجیب سی کشش پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ نہیں ہو رہی۔ ہم 2 گھنٹے کی کلاس کے بعد بالکل ویسے جیسے سب، ہماری شادی بچے کی ہوگی ویسے ہی ہونی ہے جیسے ہونی، ان کی بھی وہ مجبوریاں، ہماری بھی وہ مجبوریاں۔ پہلے ہم اپنے سسرالوں سے ڈرتے ہیں، پھر بچوں کے سسرالوں سے ڈرتے ہیں۔ پہلے لوگ اپنے ماں باپ سے ڈرتے تھے، آج بچوں سے ماں باپ ڈرتے ہیں۔ پہلے دور میں ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے بچے، آج بچوں کو خوش کرنے کی خواہشوں میں بیٹھے ہیں۔ یعنی یہ جو صحابہ کا جو اصل درجہ میں سمجھ پاتی ہوں، آج بھی یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور مجھے یہی سبق دے رہی ہے کہ صحابہ کا مقام اس لیے زیادہ تھا کہ انہوں نے ہر چیز کو اس طرح اتنا وہاں لے لیا جہاں لینے کی ضرورت تھی۔ وہی 500 کو واپس لے آئیے، وہ 500 ایکسٹرا ان کے نہیں ہوتے تھے، وہ مہمان کو اللہ کا بھیجا ہوا سمجھ رہے تھے۔ ہم اپنے تعلقات پہ ہوتے ہیں، جب نبی نے کہا کہ اس مہمان کو لے جاؤ تو وہ نبی کا ہو گیا نا، اور نبی ان کا تھا، اور نبی کے ساتھ اللہ کی ذات تھی۔ آج ہم اس کی حیثیت دیکھتے ہیں، کون ہے، ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں کدھر بٹھاتے ہیں، وہ ہماری کتنی خاطر کرتے ہیں، ان کے گھر جانا ہے کہ نہیں جانا، اچھا ان کے گھر شادی پہ آیا تھا ہم بھی ادھر جائیں، اچھا اس نے کیا برتا تھا ہم بھی وہی برتیں گے، 1 روپے بڑھا کر 50 پہ 51، 100 پہ پتہ نہیں اب 1 اور اب 1000 پہ 1 کرتے ہوں گے یا 10 کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ مہمان کے آنے سے پہلے اتنا بڑا پرس لے کے کھڑی ہوتی ہے اماں جی، لفافے رکھنے ہیں، اور جب جو کوئی دیتا ہے تو کیا کہتی ہے، کیا ضرورت تھی۔ مہمان کی حیثیت کو نہ دیکھیے، مہمان اللہ کا تحفہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی جو سالی تھی کہہ لے، حضرت عائشہ کی بہن، ان کو کہا تھا کہ گن گن کے نہ رکھا کر، اور میں آپ کو اس چیز کی گواہی دے سکتی ہوں۔ تو بہت اچھی بچیوں میں پڑے رہنا، کریں گے کیسے، چلائیں گے کیسے، خریدیں گے کیسے، بیٹھے رہو، تمہیں نہیں ملنا، پکی بات ہے نہیں ملنا، میں آپ کو بھی بتا دوں، کیونکہ تمہاری نظر اب کے خزانوں پہ نہیں ہے، تم اپنے چھوٹے چھوٹے بٹوے دیکھتے ہو، تمہارے پرس میں کیا آنا ہے اس کو تو دیکھو، للہ ما فی السماوات۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ بیج کدھر ڈالنا ہے، اور پھر ارد گرد جو شاخیں پھیلتی جاتی ہیں، ساری دنیا کی خیر آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ اللہ اپنا کام کر کے دکھاتا ہے، تو کھلے دل سے، کھلے ہاتھ، ارادے بھی کھلے، ضائع نہیں کرنا۔ لیکن میری بات جو اللہ کو تو سمجھ آتی ہے، آپ کو بھی اللہ کرے آ جائے، آپ اپنے دل کو اس بات کا یقین دلوا دیں کہ آپ انسانوں سے کٹ کے جنت میں نہیں جا سکتے، دنیا میں آپ جو مرضی لے لیں۔ اور صحابہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس فہم میں برکت دے۔